ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، انسان چاہے جتنی چاہے محنت کر لے، جتنا چاہے خون پسینہ بہا لے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کی محنت نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی جب تک اس محنت میں اللہ کی رحمت شامل نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جو صرف اور صرف اپنے دستے بازو پہ یقین رکھتا ہے، جو صرف اور صرف محنت پہ یقین رکھتا ہے، جو صرف یہ سوچتا ہے کہ جو میں نے کیا ہے اسی کا مجھے صرف صلہ ملنا، یعنی میں نے جو محنت کی ہے، میں نے جو ہل جویا ہے، میں نے جو بیج کاشت کیا ہے، میں نے صبح شام اپنے کھیت کا دورہ کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے فصل حاصل ہوئی ہے، یہ کفر ہے۔ کیونکہ یہ اس بات کو بھول گیا کہ ان اسباب کے اندر طاقت پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کو وہ بھول گیا ہے۔ اور مومن کیا سوچتا ہے کہ میں جو چاہے کر لوں، جتنی چاہے محنت کر لوں، اس محنت میں جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہو جائے اس وقت تک وہ محنت نتیجہ خیز نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ محنت اثر پیدا نہیں کرتی۔ یہ ایک اصول ہے، وگرنہ ہر مزدور دنیا کا وہ کیا ہوتا بھائی؟ امیر ہوتا۔ مزدور محنت کرتا ہے، کم از کم 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے محنت کرتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا عدل کا ایک نظام ہے کہ میں نے اس کو 200 روپیہ دینا ہے، اس کو 2 لاکھ روپیہ دینا ہے، اس کو 2000 روپیہ دینا ہے، اس کو راتوں رات امیر کر دینا ہے، اس کو راتوں رات غریب کر دینا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی منشا ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو ہم دلوں کی چابیاں کے عنوان سے ظاہری بات ہے گفتگو کر رہے ہیں کہ دلوں کو کیسے جیتا جائے، دلوں کو کیسے قریب کیا جائے۔ تو ان اصولوں میں ابھی ہمارے 23 اصول الحمدللہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، آج 24واں اصول ہے، اور وہ اصول یہ کہتا ہے کہ آپ نے رشتے کو جیتنے کے لیے، اپنے بیٹے کو جیتنے کے لیے، اپنی بیٹی کو جیتنے کے لیے، اپنی بیوی کو جیتنے کے لیے، اپنے باپ کو جیتنے کے لیے، اپنی ماں کو جیتنے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ اس وقت تک اثر پیدا نہیں کر سکتا جب تک اس میں جب تک اس میں رحمت شامل نہ ہو جائے۔ اور اس رحمت کو اللہ کی طرف سے لینے کا جو انداز ہے، جو عمل ہے، اس کو ہم دعا کہتے ہیں۔ اس لیے یہ اصول کہتا ہے کہ اپنے رشتوں میں، اپنی زندگی میں دعا کا بیک اپ ضرور رکھیں۔ اپنی زندگی میں، اپنے رشتوں میں دعا کا بیک اپ ضرور رکھیں۔ اور دعا کی جتنی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں، یقین جانیں اتنا زیادہ اس کو ایزی لینے لگ گئے ہیں، کیونکہ رسم بن گئی ہے۔ دعا کر لو جی، آمین، بس 2-4 دعائیں رٹا ماری ہوئی ہے کر کے بس آمین کہہ کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ کوکر پہ جو ہے نا وہ جو چیز چڑھائی ہوئی ہے، عورتیں دعا کر رہی ہوتی ہیں، انہوں نے ساری ٹینشن کس طرف ہوتی ہے؟ کوکر کی طرف ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ غافل دل کی دعا وہ قبول نہیں کرتا۔ دعا کے اندر ایک یقین رکھنا، ایک اخلاص رکھنا، اور یہ یقین رکھنا کہ اس کے بنا نہیں ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبولیت کا درجہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے رشتوں کے اندر آپ جو محنت کر رہے ہیں رشتہ بنانے کے لیے، اس کے ساتھ دعا بھی قائم رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عام سنت ہے کہ دن کو رسول اللہ دعوت دیتے، رات کو جن کو دعوت دی ان کے لیے دعا کرتے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں ہم کتنے زیادہ درس و تدریس والے لوگ، کیونکہ ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ ہے، یقین کریں اکثر دفعہ ایسی بات ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اب درس دیا ہے، اور درس دینے کے بعد اب رات کو یا تنہائی کے اندر انہی درس دن کو دیا ہے، ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے، کیونکہ میرے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے جب تک اس میں اللہ کی رحمت شامل نہ ہو جائے، اور رحمت شامل کروانے کے لیے آپ کو دعا کرنی پڑتی ہے۔ بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں بھائی، بڑی اہم بات ہے قسم سے۔ جتنا ہم ایزی لیتے ہیں اتنا زیادہ یہ اللہ کے یہاں کتنا بڑا یہ کام ہے، کتنا بڑا یہ نظام ہے۔ آپ اس آیت سے ملاحظہ کریں، یہ اصول ایسا نہیں ہے کہ جو بھائی یہ بھی کر لیں، آپ جو باقی کچھ کر رہے ہیں تو ایسا بھی کر لیں تو فائدہ ہے، نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ نہیں، یہ اصول فرض ہے۔ یہ اصول کیا ہے میرے بھائی؟ ایک دفعہ سارے بولیں، اصول کیا ہے؟ یعنی نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، نہ کرنے والا لٹرلی جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس اصول کو نہ اپنانے والا کہ مشکل پیش آئی ہے، پریشانی پیش آئی ہے، رستے بند نظر آئے ہیں، اور دل آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، میں میری پھوپھی ہو، میری خالہ ہے، میرا کوئی بھی ہے، دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس موقع پہ دعا نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ یہ سورہ الغافر ہے، آیت نمبر 60 ہے، مشہور آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں وقال، اے نبی اعلان کرو، کہہ دیجئے یہ بات، کیا؟
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، انہیں بولیے کہ تم پکارو، اللہ تمہاری پکار. اچھا اللہ نے کہا ہے کوئی بھی پکارے، یہ بڑی اہم بات ہے، گنڈا پکارے، بدماش پکارے، سنے گا ضرور، یہ نہیں کرے گا ابھی تو بول رہا ہے میرے ساتھ چل نکل یہاں سے، ایسا نہیں اللہ کرتا. ہاں وہ وکری بات ہے کہ اللہ قبول کرے دعا یا رد کر دے، وہ اللہ کی منشا ہے، لیکن اللہ سنتا سب کی ہے، یہاں تک کہ ابلیس کی سنتا ہے. ابلیس نے بھی دعا مانگی تھی نا اللہ سے، مجھے کیا کر قیامت تک کے لیے، اللہ نے سنا بھی ہے قبول بھی کیا ہے، مہلت دی اس کو قیامت تک کے لیے. پہلا تو یہ اصول ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مانگو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، لیکن اس سے آگے جو اللہ نے بیان کیا وہ دو چیزیں بیان کی، مانگنے والا کیا کر رہا ہے اور نہ مانگنے والا کیا کر رہا ہے. یہ قرآن ہے میرے بھائی. اللہ کہتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون عن عبادتی، جو اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا کو اللہ عبادت کہہ رہا ہے، جو نہیں مانگ رہا وہ متکبر آدمی ہے، چاہے مانے چاہے جتنا مرضی لو پروفائل وہ نظر آتا ہے، بالکل لساسا کمزور سا نظر آتا ہے، اللہ کی نظر میں متکبر ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ وہ دعا نہیں کر رہا، رستہ بند ہو گیا ہے. ایمان والے میں اور غیر مومن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایمان والا جہاں پہ رستہ بند ہو جائے اپنا سب سے قیمتی ہتھیار استعمال کرتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ دعا ہے. اور غیر مومن جو ہے کیونکہ وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، وہ شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے، مایوسی میں آ جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. مومن کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ مایوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس دعا کا ہتھیار ہوتا ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ ابھی بھی ایک دم سے راتوں رات کایا پلٹ سکتا ہے، ساری گیم بدل سکتا ہے. یہی تو ایمان ہوتا ہے، تبھی تو ہم دعا کرتے ہیں. اور آخر میں اللہ فتویٰ دیتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، اور جو تکبر کرنے والا ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے. اب یہ اصول کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ دعا جہاں پہ آپ کو سب کچھ بند نظر آئے دعا کرنا فرض ہے، کیونکہ نہ کرنے کے اوپر کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے لوگ جہنم کی طرف جانے والے ہیں. اب میرے بھائی بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی کیونکہ ایک تو یعنی کہ مقدمہ جب تک آپ کو سمجھ آتا ہے پھر آپ کو وہ مثالیں سمجھ آتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں. یہ دوسری بات میں کرنے جا رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے. دیکھیں ایک تو ہو گیا یہ ایمان کا معیار ہے کہ ایک انسان کے جب دروازے بند ہوں تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی محنت میں اللہ کی رحمت کو شامل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے بھائی، دعا کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے رشتے زندہ ہیں، مرے، وہ لازم ان کے لیے دعا کرتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کریں اور اس کے لیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب آپ کی دعاؤں میں زندہ ہیں تو وہ رشتہ زندہ ہے. اگر وہ دعاؤں میں زندہ نہیں ہیں، مر چکے ہیں، تو یہ رشتہ مر چکا ہے، کیونکہ آپ ان کو رشتے سے کوئی امید ہی نہیں رہی آپ کو، کہ یہاں تک کہ آپ دعا تک نہیں کریں جو مفت ہے، جو بائک پہ جاتے جاتے بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری بات، کبھی کبھی مثال کے طور پر جہانگیر بھائی بیٹھے ہیں، ہماری دونوں کی کوئی بات ہوئی، ہماری بحث ہو گئی، ظاہری بات ہے ساری دنیا کی طرح نہیں سوچتی، میں کچھ اور طرح سوچتا ہوں، جہانگیر بھائی کچھ اور طرح سوچتے ہیں، بحث ہو گئی ہے. اگر میں یہ پرسنل لے جاؤں نا، اپنی انا پہ لے جاؤں، اندی مجال میری نہ منے، جیسے کبھی کبھی باپ چیزوں کو پرسنل لے جاتا ہے، کبھی کبھی بیٹا باپ کی بات کو پرسنل لے جاتا ہے، انا میں آ جاتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے. اگر تو اب ضد پہ آ گیا میرے بھائی، یہ بندہ کبھی دعا نہیں کرے گا. اور اگر یہ واقعتاً اصلاح چاہتا ہے، میری اصلاح چاہتا ہے، یہ پکی بات ہے کہ اکیلے میں میرے لیے کیا کرے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر تو آپ پرسنل لے گئے، ضد پہ لے گئے، انا پہ لے گئے ہیں، یہ بندہ کبھی اس بندے کے لیے دعا نہیں کرے. کوئی نفرت کر رہا ہے نا، اور جس سے نفرت ہو میرے بھائی اس کے لیے بندہ دعا کرتا ہے؟ اس کا تو نام لینا وہ گوارا نہیں کرتا. دعا تو میرے بھائی بڑا افضل عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے، وہ اسی کے لیے کرے گا جہاں پہ کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے، جہاں پہ کچھ سانسیں باقی ہیں، اس رشتے کے اندر کوئی خیر باقی ہے، تبھی وہ کیا کر رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے کیا کر رہا ہے بھائی. یہ پیمانہ ہے، یہ پیمانہ ہے میرے بھائی. لڑائی ہو گیا کہیں پہ، جھگڑا ہو گیا ہے، غصہ ہو گیا، یہ نارمل بات ہے، یہ صحابہ میں بھی ہو جایا کرتی تھی میرے بھائی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ بڑا عام سا محاورہ ہے، جہاں پہ پانڈے ہو وہاں پہ کھڑکا ہوگا، آواز ہوگی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اس مسئلے کے بعد یا اللہ اسی تے ٹل مارے ساڈے کول ہویا نہیں، تو کیا کرو گے، دعا کرو گے، تو کر دے. یعنی آپ دعا میں پتہ کیا کہتے ہیں، یا اللہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا، اب تو اپنا کردار ادا کر. ہم نے اپنا کام کر دیا، اب تو نے اپنا کام کرنا ہے. ہمارا کام کیا تھا، محنت کرو، ٹل مارو، زور لگاؤ، ہم نے لگا دیا ہے. لیکن اب اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. رشتوں کا یہ پیمانہ ہے. آپ نے ابھی بیٹھے بیٹھے رشتے چیک کرنے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آپ کو نہ معلوم ہو میری پھوپھی کو مسئلہ چل رہا ہے، میرے کزن کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، وہ آپ کی دعاؤں میں زندہ ہے یا نہیں ہے رشتہ زندہ ہے، نہیں ہے رشتہ مر گیا ہے. آپ مانو یا نہ مانو، رشتہ مر گیا، رشتہ زندہ نہیں رہا.
اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میری کس سے بحث ہو تو مجھے نا ڈاؤٹ ہونے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یار، اب حالانکہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں صحیح تھا، میں نے صحیح بات کی تھی، لیکن اگلا بندہ ناراض ہو گیا ہے یا غصہ کر گیا ہے تو مجھے ٹینشن ہونے لگ جاتا ہے یہ اسی پیرائے میں نہ آ جائے کہ اگر مسلمان بھائی 3 دن سے زیادہ ناراض رہیں تو یہ گناہ ہے، تو یہ اسی ضمن میں نہ آ جائے۔ تو میں ایک دعا کر دیتا ہوں، یا اللہ اگر میں صحیح ہوں تو مجھے ثابت قدمی دے، اور اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دے۔ اگر یہ بندہ یہ دعا بھی کر رہا ہے نا تو مطلب یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ اصلاح چاہتا ہے، یہ ضد نہیں چاہتا، یہ نفرت نہیں چاہتا، یہ اصلاح چاہتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دعا کر رہا ہے۔ آپ اللہ پہ چھوڑ دو نا بھائی، آپ کو ڈاؤٹ ہونے لگ گیا نا یار ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں، تو ڈاؤٹ کو مٹانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے یقین طلب کر لو، یا اللہ اگر میں غلط ہوں میری کیا کر دے؟ اصلاح کر دے، اور اگر میں صحیح ہوں تو کیا کر دے؟ مجھے ثابت قدمی رکھ، مجھے یقین دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ یہ واقعہ دیکھیں، اس سے پہلے آپ یہ بات دیکھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو کیسے بیان کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے ابن ماجہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بڑی کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اگر تو پھیرے نا تو اس کو دین پہ ثابت قدم رکھ، یعنی کہ جب بھی وہ پھرے وہ آئے واپس دین پہ آئے۔ تو انس بن مالک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا بہت زیادہ کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور روایت ہے کہ اللہ کی 2 انگلیوں میں بندے کا دل ہے، اللہ جدھر چاہے اس کو پھیر دے۔ یعنی کبھی کبھی آپ کو رشتے پہ محبت ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ کو، بولو بھائی، کبھی کبھی دل کرتا ہے اس کو پھولوں کے ہار پہنائیں، کبھی کبھی دل کرتا ہے پایا ہے ان دے نال گملا بھی مارو انہوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ دل پھرتا ہے آپ کا بار بار، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ میرے دل پھرنے لگے گا نا یا اللہ واپس اس کو خیر پہ لے کر آ، واپس اس کو دین پھرے گا ضرور، پھرے گا ضرور۔ آپ کو تو قلب کا مطلب ہی ہوتا ہے جو بار بار پلٹا کھائے، ایک لمحے میں ایسا ہے دوسرے لمحے میں الٹ ہو جاتا ہے، دوسرے لمحے میں ایسا ہے تیسرے لمحے میں الٹ ہو جاتا ہے، ابھی اچھے لگ رہا ہے ایک دم سے برا لگنے لگ جاتا ہے، وہ برا لگتا ہے۔ ابھی ہمارے رشتہ داروں میں ایک لڑائی چلی، اس کی باقاعدہ نا واٹس ایپ آئی جا رہی تھی کہ ابھی دیکھو یہ کہہ رہے ہیں، ابھی دیکھو یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس نے واٹس ایپ آن کیا ہوا تھا اور ہمیں سنا رہے تھے کہ دیکھو کیا سین چل رہا ہے۔ یقین کریں اس دن وہ جو ہماری کزن ہے وہ رو رہی تھی اور آج وہ ان کو دعائیں دے رہی تھی قسم، لٹرلی ایک دن گزرا ہے کہ ان کے بنا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا یار یہ قلب ہوتا ہے، اللہ کی قسم، کل تم ان کی تکلیف سے رو رہے تھے اور آج ان کی خیر کی وجہ سے مسکرا رہے ہو، کہ وہ نہ ہوتے یعنی کہ وہ سبب نہ ہوتا تو آج ہماری یہ مشکل حل نہ ہوتی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، یہ اصول بہت بڑا ہے۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہماری عام زندگی سے 2-3 میں مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اصول ورک کیسے کرتا ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے وہ بھی سن رکھی ہے، لیکن اس حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے اکثر وہ ہم بیان نہیں کرتے۔ وہ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی ہے، جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے سننے والی بات ہے، کہ نوجوان صحابی ہے اور کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں زنا کی اجازت مل سکتی ہے؟ اچھا، پہلی بات یہ مسلمان ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو لگا ہو سکتا ہے بھائی کوئی گنجائش ہو سکتا ہے کہ جو شادی کے علاوہ بھی کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے عرب کے اندر عورت کو تو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو جیسے جیسے لوگوں کے سوال سامنے آتے ویسے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرماتے۔ اب ظاہر بات ہے صحابہ وہ ان کو کوسنے لگے، ان کو برا بھلا کہنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو میرے قریب آنے دو، سوال ہے ہم جواب دیں گے، اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ یہاں پہ پہلا اصول تو دیکھیں، اگر اس انتہا والا سوال لوگ رسول اللہ سے کر سکتے ہیں تو دیکھیے کہ ہمارے نبی کا لوگوں سے کنیکشن کیسا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ رشتہ کتنا کمال ہے میرے بھائی۔ ہم تو حلال سوال نہیں کر سکتے نا، حلال جو سوال ہوتا ہے نا ہم اپنے بڑوں سے یا ان سے کہنے میں ڈرتے لے، لیکن یہ زنا کا سوال کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے، اللہ اکبر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا، اس کو قریب بلایا، یعنی اب ہمارے نبی پہلے والا حصہ پورا کر رہے ہیں، اپنی محنت پوری کریں گے، اپنی محبت پوری دکھائیں گے، اصول سارے نبھائیں گے۔ قریب بلا کے آپ نے بڑا عام سا سوال پوچھا جو اس کو سمجھ آتا ہے، بھائی جو تم چاہ رہے ہو اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ وہ کہتا اللہ کی قسم میں ایسا پسند نہیں کرتا۔ پھر پھوپھی کے لیے، خالہ کے لیے، بہن کے، جو محرم رشتے ہوتے ہیں ان کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے تم چاہ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہیں، کسی کی خالہ ہیں، کسی کی پھوپھی ہیں۔ اب یہاں پہ ہم حدیث سناتے ہیں بند ہو جاتے ہیں، نہیں، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت پوری کی ہے، لیکن محنت اس وقت نتیجہ خیز نہیں ہوتی جب تک اللہ کی اور اللہ کی رحمت شامل کرنی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ وہ ہمارے نبی نے اینڈ پہ کی ہے، دعا کی ہے اس کے لیے۔ اور علماء کہتے ہیں نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، اور ایک اس دعا کی اپنی طاقت ہے، اس لفظوں میں طاقت ہے
کہ اس نے ایسا پھیرا ہے اس نوجوان کو، وہ کہتا ہے اس کے بعد کبھی میں نے عورت کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھا، صرف اس ایک دعا کی وجہ سے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اور اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اور وہ نوجوان کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی دوبارہ اس طرح کے خیال میرے دل میں آئے نہیں آئے۔ تو ہمارے نبی نے پہلے محنت کی ہے، صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ ایسے سوال تو ہماری مجلس میں کرتا ہے، نہیں، صبر کریں گے۔ اس کو صبر کیا، مظاہرہ کیا، اپنی محنت پوری کی، لیکن محنت کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل کرنے کے لیے کیا کی بھائی؟ اللہ کے سامنے دعا رکھی کہ یا اللہ ساڈے واسطہ کام نہیں ہے، دلوں کو پھیرنے والا تو صرف تیری ذات ہے، اس کو خیر کی طرف پھیر دے، اس کو ہدایت دے دے۔ اور وہ نوجوان کیا ہو گیا؟ ہدایت والا ہو گیا۔ یہ جو اصول ہے نا، یعنی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کوشش کے ساتھ دعاؤں کو شامل نہیں کر رہے، ایک اصول کے تحت کہ میں نے آج اپنے پتر سے لڑائی ہو گئی ہے، بحث ہو گئی ہے، کہ آپ اسی رات کو اس پتر کے لیے دعا کر دیں، اگر کر رہے ہیں تو آپ واقعی اس کی اصلاح چاہتے ہیں۔ جو وٹ والا بندہ ہوگا نا، جو پرسنل لے جائے گا، وہ کبھی دعا کر ہی نہیں سکتا۔ دعا ہوتی ہی اس وقت ہے جب اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جب رشتے کی کوئی محبت ہوتی ہے، تبھی اس کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اور بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹوں دعا مانگی ہے، کیونکہ تقریباً 14.5 سال کی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں لے کے آ گئے ہیں، اور لڑیں گے اب یہ، اور سامان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اتنی دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ایسے ہاتھ زور سے اوپر اٹھائے تو جو کندھے پہ چادر تھی وہ نیچے گر گئی، اور ابو بکر باہر سے سن رہے ہیں، وہ بھی روئی جا رہے ہیں۔ وہ پیچھے سے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگاتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اتنے پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، بس کر دیں۔ اتنی دعا، یہ نبی کی سنت ہے۔ یعنی دن کو ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور رات کو انہی کے لیے جب طائف میں میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے ہیں نا، واپسی پہ کلے ہیں نا بھائی، لہو لہان ہے، پیروں سے خون نکل رہا ہے میرے بھائی، یہاں تک کہ جوتے چپک گئے ہیں پیر کے ساتھ، لیکن تنہائی کے اندر وادی جن جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ رسول اللہ جب پہنچے ہیں تو کیا کیا ہے؟ تہجد ادا کی ہے، کیونکہ تہجد رسول اللہ کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے، تہجد لازم پڑھنی ہے، اور انہی کے لیے اب کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ اور آج پورا طائف مسلمان ہے، سبحان اللہ، سارے کا سارا طائف جنہوں نے پتھر مارے تھے، جنہوں نے رسول اللہ کو قبول نہیں کیا، وہ پورا کا پورا طائف کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ اب میں آپ کو ہمارے زمانے سے سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ یہ تبلیغی جماعت ہے نا بھائی، جو تبلیغی جماعت میں وقت، کیونکہ میں نے بھی کچھ وقت گزارا ہوا ہے تبلیغی جماعت میں، تو ان سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی ایک ٹریننگ بڑی کمال ہے کہ دعوت کے اندر اگر کوئی بندہ پٹھا ہو جائے یعنی آپ دعوت دے رہے ہیں، بندہ پٹھا ہو گیا، آپ نے برداشت کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، جتیاں کھا لو، مار کھا لو، کیونکہ ان کو لگتا ہے مزہ ہونی آیا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی دعوت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو روحانیت حوالے سے منسلک سمجھتے ہیں جب کام الٹ ہو جائے، کیونکہ جیسے صحابہ کو کیا گیا تھا ویسے دیکھو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات۔ تو ایک بزرگ ہیں، وہ جب بھی واپس آتے ہیں نا رائے ونڈ کے مرکز میں واپس، وہ کارگزاری سناتے ہیں کہ بھائی کو خاص واقعہ ہوا ہو، کتنے لوگ آپ کے ساتھ آئے، اس کو کہتے ہیں کارگزاری سنانا۔ تو وہ بزرگ اب کارگزاری سنا رہے کہ ساڈے نال کی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم ایسے علاقے میں گئے تھے جہاں پہ ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی آ گئے ہیں، تو مسجد میں جانے نہیں دے رہے تھے، تو ہم نے 2-4 مسجد تھی، سب کے پاس گئے، من ترلے کیے، داڑھی ہاتھ لایا کہ خدا دا واسطہ ہے، اللہ دا گھر ہے، اسی اپنی روٹی آپ ہی پکاواں گے، کھانا آپ ہی پکاواں گے، بس تھوڑا سا ہمیں وقت دے دیں، تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ہمیں دعوت دینے دیں، آپ کی مسجد میں لوگ آئیں گے، ہمارے ساتھ تو نہیں جائیں گے، آپ کے لیے آئیں گے۔ لیکن وہ نہیں مانے، تو ان کو نا تنگ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک فلاں نوجوان ہے، اگر تو اس کو مسجد میں لے آتا ہے تو ہم تمہیں اجازت دے دیں گے مسجد میں آنے کی، اگر وہ نہیں آتا تو بھائی پھر ہمیں تنگ نہیں کرنا، چپ کرو، بوری بستر اٹھاؤ اور گھر چلے جاؤ۔ اچھا وہ کیوں کیا انہوں نے؟ اور زیادہ ذلیل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زانی ہے، کبابی ہے، اور اپنے اس گناہوں کی وجہ سے مشہور ہے، لوگ اس سے شر سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جڑا بھی نیڑے جائے نا وہ گالاں کرنا شروع کر دیتا ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جڑا ساڈے کول ہویا اندے کول ذرا گالاں بھی پی جان گیاں، انہوں جان دیو۔ سچا واقعہ بھائی، وہ بزرگ گئے ہیں اس نوجوان کے پاس، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہ جو آپ کو پتا ان کا جملہ ہوتا ہے بھائی مسجد میں اللہ رسول کی بات ہوگی، آپ پلیز مسجد تشریف لائیں۔ کی کہی وہ آگے سے کی بھائی مسجد میں اللہ رسول کی بات ہو، مسجد وہ تو کہنے دی مت کیویں ہوئی ہے تینوں، کنے بھیجا ہے تینوں؟ چیزا لے رہا ہے، میرا چیزا لے رہے ہیں، یعنی اس کو وہ اتنا گنہگار ہے کہ اگر اس کو وہ کہہ بھی دے نا نماز کا، وہ اس کو لگتا ہے میرا کوئی چیزا لے رہا ہے، تو اس نے 2-4 گالیاں دیں، اور بزرگ کو کہا میرے مجھے سن نہ لیں، میں بابا ہو کے تیرا جڑا نا یا کردا پیا تے اتوں ٹر جا۔ تو بزرگوں نے ایک دفعہ پھر ٹرائی ماری، وہ اس نے ٹھڈا مار دیا ان کو، لیکن بزرگ ہمت نہیں آ رہے، اس نے پیر پکڑ لیا۔ بزرگ نے کیا کیا؟ اس بندے کے پیر پکڑ لے۔ اور یہ جگر والا کام ہے میرے بھائی، چھوٹے دلوں والوں کا کام نہیں ہوتا دعوت دینا، دل جیتنا۔ اور وہ بندہ پنڈ کا چودھری ہے جو
بزرگ ہیں, پنڈ اپنے کا چودھری ہے, پیر پکڑ لیے, کہنے لگا پتر تو نے بازار کا ہر سکہ استعمال کیا ہے, ہمیں بھی کر کے دیکھ لے, ایک دفعہ مسجد آ جا, کچھ نہ کری بھائی, کچھ نہیں کرنا, تو نے نماز نہیں پڑھنی, کچھ نہیں کرنا, بس مسجد آ جا, ایک دفعہ آ جا. وہ حیران رہ گیا, رونے لگ گیا, اور یار میرے تو اپنے چھوڑ گئے مجھے بھائی, میرے ماں چھوڑ گئی, باپ چھوڑ گیا, سب نے مجھے دھتکار دیا, تو کہاں سے آ گیا بھائی؟ کہنے لگا تو بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں, ہو سکتا تو میرے سے پہلے جنت میں چلا جائے بھائی, مستقبل کون جانتا ہے, ہم تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, تو ایک دفعہ آ جا. یہ ذرا زیادہ ہو گیا, اس نے کہا دس از ٹو مچ یار, اب جانا پڑے گا. وہ مسجد آیا. اب یہ بھی تبلیغی جماعت والوں کی ایک سنت ہے کہ انہوں نے رات کو جو امیر ہوتے ہیں نا اس نے دعا کرنی ہے, ورنہ تبلیغ پوری نہیں ہوئی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ بزرگ رات کو اٹھے, اور یہ جو نوجوان ہے جو قضائے حاجت ہوئی, واش روم جانے کی حاجت ہوئی, یہ بھی اٹھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے, تو یہ تھوڑا قریب آتا ہے, دیکھتا ہے بابا جی جو ہے نا وہ رو رہے ہیں, اور نام کس کا لے رہے ہیں؟ اسی نوجوان کا, اور کیا کہہ رہے ہیں, یا اللہ تیرے نبی کی ایک فرمان ہم تک پہنچا ہے, تیرے نبی نے کہا تھا کہ اللہ چٹے والوں کا حیا کرتا ہے. صحیح حدیث ہے, اللہ چٹے والوں کا, میرا تو بندے نے حیا کوئی نہیں کیا. یا اللہ ہم پنڈ کے چودھری ہیں, ہماری طرف کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, لیکن چودراہٹ بندے کے بدماش آدمی, بدکار آدمی اس کے قدموں میں رکھ کے آ رہے ہیں. یا اللہ ہم نے اپنا کام کر دیا, اب تو نے اپنا کام کرنا ہے, بندے کو ہدایت دے دے, اس شخص کو کیا کر ہدایت, اس کو قبول کر لیں. وہ نوجوان یہ سن رہا ہے اور وہ بھی کیا کرنے لگ گیا, رونے لگ گیا, اور وہ بابا جی کے پاس ہے, اس کو گلے سے لگایا اور ساری زندگی تبلیغ کے نام وقف کر دی, ساری زندگی تبلیغ کے نام وقف کر دی. ایک ایسا شخص جس کا لوگ چیزہ لینے لگے دین کا نام لے کر, وہی شخص ایسا پلٹا ہے کہ دین کے نام ہو گیا. اب وہ ساروں کو اپنا قصہ سناتا ہے کہ میں دین کی طرف کیسے آیا, دعا کی وجہ سے آیا. محنت تو سارے جگ نے کی تھی میرے ساتھ, لیکن اس محنت میں دعا شامل نہیں تھی میرے بھائی. اتنی تکلیف والی دعا جو میرے لیے روئے, کہ میرے لیے تو ماں باپ نے رونا چھوڑ دیا ہے, اور یہ غیر آدمی ہو کے میرے لیے اتنا رو رہا ہے, ایک بابا ہو کے اتنا رو رہا ہے, اور وہ بھی چودھری ہے پنڈ کا. اور وہ بندے نے ساری زندگی کیا کر دی, یہ معجزہ ہے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کا, ہم نے چھوڑ دیا نا, لوگوں نے نہیں. اب آپ کے ساتھ کوئی انج کرے, تسی تو سمجھنا ساڈا تے جہاد ہے, جہاد تو جنگ تے ہوندی ہے, تانوں وٹ بھی آئے گا, دو چار فتوے بھی لاؤ گے. یہ دعا نہیں نکلتی اندر سے, دعا اس کے اندر سے نکلتی ہے جو اصلاح چاہتا ہے, مسلک کی جیت نہیں چاہتا, اپنا مرید بڑھانا نہیں چاہتا, وہ صرف اصلاح چاہتا ہے کہ یار بندہ اللہ والا ہو جائے بس, اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. وہ دعا لازم کرے گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ دعا نہ کرے, کیونکہ سارے انبیاء کی سنت ہے, رسول اللہ کی سنت ہے, اور ہر نیک شخص کی سنت ہے. پہلی بات. دوسری بات, اب تھوڑا اور قریب آ جائے. ایک واقعہ رسول اللہ کے دور سے ہوگا بھائی, ایک واقعہ ہمارے دور سے ہوگا. ایک میں آپ کو اپنا واقعہ سنا رہا ہوں کہ بھائی آزمودہ نسخہ ہے, اللہ کا واسطہ کر کے دے دیکھو. تو ہم نے کچھ نوجوان لیے, غریب بچے, ان کو ہم نے ہنر سکھانا ہے, نوکری دلوانی, اور ساتھ میں کچھ دین کا بنیادی علم دے دیں تاکہ یہ محتاجی سے بچ جائیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں. تو ان میں سے ایک نوجوان توقیر بھائی ہیں ماشاءاللہ, ابھی بھی وہ جاب شاپ کر رہا ہے, جہاں پہ ہم نے لگوایا 2-2.5 سال ہو گئے نوکری پہ ماشاءاللہ, لیکن بڑا ٹیڑھ بچہ تھا اور اس نے پف سب پھینکا ہوتا تھا آنکھوں پہ, یار وہ ایسے ایسے بس کرتا رہتا تھا, اور کوئی اس نے سننا نہیں. حالانکہ ہم نے ان کو راشن بھی دینا ہے مہینے کا, 2000 روپے وظیفہ بھی دینا ہے, پک اینڈ ڈراپ بھی دینی ہے, ایک وقت کا کھانا بھی دینا ہے, پھر اسکول کی فیس بھی دینا ہے جو ڈپلوما کرانا ہے, پھر نوکری بھی لگوانی ہے. بندہ ساڑھے ہاتھ نہیں آ رہا, اور کی کریے بھائی, مار جی, اور کیا کریں. لیکن ہم نے ان کی ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ سارے نوجوانوں نے جب آنا ہے نا مسجد کے اندر, کیونکہ مسجد میں کلاس ہوتی تھی, مسجد میں آنا ہے تو ہر نوجوان جماعت کروائے گا, تاکہ ایک تو ان کو عزت محسوس ہو, ان کا اعتماد بڑھے, اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کی نماز میں محبت پیدا ہو جائے. اور میں کیا کرتا تھا, جب نماز پڑھتے تھے میں دعا کرتا تھا, کیونکہ یہ اصول ہے کہ بھئی آپ نے اپنا ٹل پورا مارنا ہے, ٹل مارنے کے بعد رحمت لینی ہے تو کیا کرنا ہے, دعا کرنی ہے. تو میں ان کے لیے دعا کر لیتا تھا کہ یا اللہ اسی اپنا ٹل پورا ماریا ہے, جو ہو سکتا سی کیتا ہے, تو ان کی دلوں کو پھیر دے, ان کو ہدایت دے دے. میں اللہ کی قسم میرے ممبر رسول پہ ہوں, سچی بات بتلا رہا ہوں, بڑائی کی بات نہیں, یہ اصول کی بڑائی ہے, یہ اصول کی بڑائی, یہ اصول ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ اصول ہے. اللہ کے نبی نے ایسا کیا, آپ ایسا کر کے تو دیکھو نا. یہ شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا, پہلی رکعت پڑھی ہے اس نے, دوسری رکعت میں نا یہ ہچکیاں مار کے رونے لگ گیا ایسے کر کے. مجھے تھوڑے سی ایسا لگا کہ جیسے نا اس کو کانفیڈنس نہیں رہا مصلی پہ کھڑا ہونے کا, اس لیے ایسا کر رہا ہے. لیکن بہرحال اس نے ٹل ٹول مار کے نماز پوری کی, نماز پڑھ کے میں نے کہا بھائی, سارے لڑکے نوجوان قریب آ گئے, تو میں نے اس کو گلے شلے سے لگایا, چپ کروایا, پانی شانی پلایا. میں نے کہا پتر کیا ہو گیا, نہیں تمہیں دوبارہ کھڑا کرتے مصلی پہ, ناراض نہیں ہوتے. کہتا نہیں جواد بھائی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. ایک دم سے میں جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو مجھے دل پہ بوجھ محسوس ہوا ہے. کیا محسوس ہوا ہے, بوجھ محسوس ہوا ہے کہ تیرے جیسا لچا لفنگا آدمی مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو امامت کروا رہا ہے.
ایک دم سے بس مجھے یہ خیال آیا اور اتنا اسٹرانگ آیا کہ مجھے ایسے لگنے لگا میں گر جاؤں گا ابھی، میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اور اس کی وجہ سے میں کیا کرنے لگ گیا، وہ دن ہے آج کا دن ہے 5 وقت کا نمازی ہے، اور دوسری پوزیشن پہ آیا ماشاءاللہ۔ وہ ہمارے جتنے بچے تھے ان میں سے دوسرے نمبر پہ آیا، کامیاب بھی ہوا، اور ابھی 2.5 سال ہو گئے ابھی تک بھی جہاں پہ ہم نے اس کو لگایا ہے وہاں پہ ابھی تک لگا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ماں باپ کا سہارا ہے۔ کیا ہے اصول؟ آپ نے ٹیل مارا ہے، پیسہ لگایا، محنت کی، مشقت کی، کچھ نہیں مانگنا ان سے، نہ شکریہ مانگنا ہے نہ سوری مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے بھائی یہ بدل جائے، لیکن نہیں بدلے گا جب تک دعا نہیں شامل۔ دعا ہوئی ہے میرے بھائی الحمدللہ۔ فرحان بھائی یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان کی واقعہ یقین کرے میں حیران رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں لڑائی ہوئی ہے مغرب عشاء ٹائم، بندے سے لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، مبین بھائی بھی گواہ ہیں، جھگڑا ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے اور صحیح تو میمہ ہوئی ہے، لیکن رات کو میں نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ لڑائی کو پرسنل تھوڑی ہے ہماری، ہم تو خیر کی بات ہی پہنچانا چاہ رہے تھے لیکن گیم الٹ ہو گئی ہے۔ یقین کریں حیرت کی بات ہے، فجر ٹائم وہ بندہ آیا پیر پڑ گیا، فجر رات کو جو جنگ کر رہا ہے اگلے دن پیر پڑ جائے، یہ سائنس ثابت ہی نہیں کر سکتی کیسا ہوا ہے، عقل ثابت ہی نہیں کر سکتی کیسا ہوا ہے، بس اللہ نے دل پھیر دیا، ایسا ہوا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ رات کو اس کے لیے کیا ہوئی ہے، کیونکہ یہ پرسنل نہیں ہے، یہ مسلکی بات نہیں ہے، جماعتی بات نہیں ہے، ہم تو تیری واقعتاً اصلاح چاہتے ہیں، چاہتا ہو تو دعا کرو۔ دعا کی، اگلے دن وہ بندہ فجر ٹائم آیا ہے، پیر پڑھ کے معافی مانگی ہے، بھائی معاف کر دے، اور جو بات ہو رہی تھی اس کو بھی اس نے قبول کر لیا الحمدللہ۔ میرے بھائی یہ رسول اللہ کے واسطے اپنا کے دیکھیں، اپنانا بھی کیسے ہے، ہمارے نبی کا طریقہ دیکھیں۔ عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابن عباس جو ہمارے نبی کے چچا ان کے بیٹے، وہ خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، کیا کیا، قریب بلایا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے مجھے ایک دعا دی، اور وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ میرے اس نوجوان کو، ہمارے اس بچے کو قرآن کا اور سنت کا عالم بنا۔ اور اس وقت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہیں، جو قرآن کی وہ تفسیر کرتے ہیں، وہ سب سے اہم، سب سے معتبر، کیونکہ وہ عبداللہ بن عباس کے ذریعے جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعا کی، کلیجے سے لگا کے، سینے سے لگا کے دعا کی۔ کبھی کبھی جب آپ کی میرے بھائی گیم خراب ہو جائے نا رشتوں کے ساتھ، یہ والا اصول اپنائیں، سینے سے لگائیں اور کیا کریں، کیا ہم یہ اپناتے ہیں؟ خصوصاً جب مسئلہ خراب ہو جائے، خصوصاً جب لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا، ہم تو دیکھنا نہیں چاہتے نا۔ یقین کرے جس کو دیکھنے کا دل نہ کرے اس کے لیے دعا کرے، دیکھنے کا دل کرنے لگ پڑے گا، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ اصول ہے، کیونکہ دعا اس کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے تو دل میں چاہ ہے، ورنہ دعا۔ اچھا ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے بھائی، ہمیں یہی سکھایا گیا کہ بھائی کون سے کام کرو، دعا لینے والے کام کرو، بد دعا لینے والے کام۔ اب بڑی اہم بات ہے، جو شخص بد دعا والے کام کر رہا ہے اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، ایسا کیوں کریں گے آپ؟ بندہ کام کون سے کر رہا ہے؟ بد دعاؤں والے، اور اس کے لیے کیا ہو رہی ہے، ایسا کیوں کریں گے آپ؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ کیونکہ آپ نامل اصول تو یہی ہے نا بھائی، جو دعاؤں والے کام کرے گا اس کو ہم کیا کریں گے، جو بد دعاؤں والے کام کرے گا اس کو بد دعا۔ ایک بد دعا والے کام کر رہا ہے لیکن اس کو آپ اتنی شدت سے، جتنی شدت سے وہ بد دعاؤں والے کام کر رہا ہے، آپ دعا والا کام کر رہے ہیں، اس کو دعا دے رہے ہیں، کیوں کریں گے ایسا؟ نہیں وہ تو ہے پرسنل حوالے سے، کیوں کریں گے؟ صرف ایک وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے کیا ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ یہ پیار مجبور، اکثر لوگ یہ جملہ بولتے ہیں خصوصاً اماں، پتر بھاویں زمانے دا بدماش ہوئے لیکن ماں انہوں ولی مان دی، صرف ایک وجہ سے، میں محبت کے ہاتھوں محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں، نہیں تو ایک دن یہ بچہ یہاں پہ ٹک نہیں سکتا۔ جو اس کے کرتوت ہیں، ہمارا ایک کزن ہے وہ الحمدللہ اب چینج ہو گیا، اس نے بڑا تنگ کیا اپنے ماں باپ کو، وہ ایک جملہ بولتا ہے بڑا عجیب، کہتا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے میرے ماں باپ نے مجھے برداشت کیسے کیا، اپنا ماضی دیکھتا ہے نا، کہتا ہے مجھے حیرت ہے برداشت کیسے کر لیا انہوں نے میرا، صرف ایک وجہ سے کر لیا بھائی، اور وہ کیا ہے، یہ محبت بد دعاؤں کے باوجود دعا کروا دیتی ہے نا، دعا ہوگی میرے بھائی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کراتے تھے، اس لیے اسلام انکریج کرتا ہے کہ دعا کرو دوسروں کے لیے، اس کے لیے لالچ بھی دیتا ہے، حرص بھی پیدا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، لٹرلی میرے بھائی کچھ فرشتے ہیں ان کی ایک دکان ہے، اور وہ دکان یہ ہے کہ اگر تم اپنی دعا میں مجھے شامل کروانا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے، وہ اختیار کرو، میں تمہاری خدمت پہ حاضر ہو جاؤں گا، یعنی کہ تیرے لیے دعا کروں گا۔ دیکھیں نا، ہم اکثر نیک لوگوں کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، بھائی میرے لیے، بھائی فرشتوں سے نیک کون ہوگا؟ اور یاد رکھے فرشتے کب دعا کرتے ہیں، جب ان کو اللہ کہتا ہے، اپنی مرضی سے فرشتے کچھ کرتے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے مانگ تو میں اس کو دینا چاہتا ہوں، تبھی تو وہ فرشتے سے منگوا رہا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یعنی دعا کی قبولیت کی ایک شرط ہے
کہ آپ کیا کریں, دوسروں کے لیے کیا کریں, دعا کریں. اور اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے, جب وہ اپنے بھائی کے لیے خیر مانگتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو بھی یہ خیر عطا کر دے. جب آپ کہتے ہو نا یا اللہ میرے بھائی کو ہدایت دے, تو فرشتہ کیا کہتا ہے, یا اللہ اس کو بھی ہدایت دے. آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے بھرا نوں گڈی لے دے, وہ فرشتہ کیا کہتا ہے, یا اللہ انہوں بھی لے دے. یا اللہ میرے بھرا نوں DH فیس 1 دا پلاٹ دے, وہ کیا کہتا ہے, یا اللہ انہوں بھی دے. فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. اللہ نے اس کی ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی ہے, جب بھی بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرے. یہ اللہ نے کیوں لگوائی ڈیوٹی, صرف ایک وجہ سے, تاکہ لوگ دوسروں کے لیے کیا کریں, دعا مانگیں. اسی طرح ایک صحابی آئے, بڑی پیاری بات ہے, وہ بڑے معصومانہ سی انداز تھے, کیونکہ وہ پرسنل لے جاتے تھے نا چیزوں کو. وہ صحابی مسجد میں آئے اور کیا کہتے ہیں, اے اللہ مجھ پہ اور صرف رسول اللہ پہ رحم کر. کیا کہتے ہیں, مجھ پہ اور صرف, کیونکہ انہوں نے رسول اللہ سے محبت تھی اور باقیوں سے تھوڑی سی خندق تھی, تو مجھ پہ اور صرف رسول اللہ پہ رحم فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن رہے تھے, آپ مسکرائے, آپ نے کہا اللہ کی اتنی وسیع اور عریض رحمت, اس کو محدود کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اتنی بڑی رحمت صرف 2 بندوں کے لیے لے رہے ہو, ساروں کے لیے لو بھائی, سب کے لیے دعا کرو. اس لیے ہم نماز کے آخر میں کیا دعا کرتے ہیں, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم. سب کے لیے دعا کرتے ہیں, صرف اپنے لیے نہیں کرتے, بلکہ ان کے لیے بھی کرتے ہیں جو ہمارے بعد آنے والے ایمان والے ہیں, ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. آخری بات میرے بھائی, اس اصول کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا, بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں بھائی, بڑی اہم بات ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, بندے تہاڈے نال محبت کرن نہ کرن, اس اصول سے اللہ ضرور کرنے لگ جاتا ہے. کیا بات ہے, بندے آپ کو ملے نہ ملے, اللہ ضرور مل جاتا ہے. کیا خیر, بندے تو نہیں ملتے نا, انہوں نے پیر دھو کے پیو تو انہوں کہتے ہیں تو صحیح نہیں دھوتے پوت, ان کے تو لیٹ جاؤ نا, لیٹ کے سجدے کرنے لگ جاؤ, انہوں نے اس میں سے بھی نقص نکال لینا. انسانی فطرت ہے یہ, آپ انسان کو مکمل جیت نہیں سکتے کبھی, یہ ایک ممکن ہی نہیں, اللہ نے ایسا بنایا نہیں ہے انسان کو. ہاں, آپ اللہ تعالیٰ کو راضی بڑی آسانی سے کر سکتے ہو. ایک دفعہ محبت سے کہنا اللہ جی مجھے آپ سے محبت ہے, اللہ راضی ہو جاتا ہے, بس ایک دفعہ کہنا. اور بندے کی نہیں کیتا صاحب میں نہ واسطے, اس چیز سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے, لوگوں سے توقعات سے آزاد ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ماننے لگ جاتا ہے کہ میں لوگوں کو بدل سکتا, کون بدل سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ سے اللہ سے اس کا رشتہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے بندوں سے چاہے. اس لیے کچھ انبیاء آئیں گے نا قیامت کے دن, ہمارے نبی نے کہا ایک بندہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, پھر بھی ٹک گئے. یار سوچو, پورا پنڈ پوری بستی خلاف ہے, اور بندہ شاید 70 سال 80 سال تک ان کو دعوت دے رہا ہے, کوئی نہیں مانا, ٹکے رہے. کیوں؟ دعا کی وجہ سے, کیونکہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا, لوگ چاہے ہو نہ ہو. جب نوح علیہ السلام کو لوگوں نے آ کے یہ بات کہی نا کہ ہمارے ساتھ تو پورا جگ ہے, تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے. میں گھبراتا نہیں ہوں, میرے ساتھ اللہ ہے, کوئی پانی نہیں, کچھ نہیں ہے, اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو, کہاں سے آنی ہے؟ یقین ہے کہ آنی ہے پانی, کیونکہ اللہ نے کہا ہے بنا لو کشتی, بچانا ہے تو, کیونکہ عذاب آنے والا ہے بھائی. پہلی بات کہ لوگ بنے نہ بنے, اللہ آپ کا ضرور بنے گا میرے بھائی, اگر آپ یہ اصول اپنا لیں قسم سے. اور یقین کریں اس کی وجہ سے اب بڑے بڑے رشتہ دار ہیں میرے, ان کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے شخص تھے میرے بھائی, دین لے آتے تھے, لیکن ان کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا میرے نبی کا. ان میں ایک وحشی ہے, وحشی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن آپ نے فرمایا کہ اے وحشی میرے سامنے نہ آیا کر. تو جب میں دیکھتا ہوں مجھے میرا چاچا کی شہادت یاد آ جاتی, وہ میرا چاچا مجھے بڑا عزیز تھا, لیکن جس انداز سے وہ شہید ہوا ہے تجھے دیکھ کے مجھے. لیکن ایسے شخص کو بھی دین پہ لانے کی چاہت ہے ہمارے نبی, اس کو بھی معاف کر رہے ہیں, جس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اس لیے ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو دیکھنا آپ گوارا کر جاتے ہیں دعا کی وجہ سے. دوسرا اصول میرے بھائی وہ کیا ہے, جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ دعا کی وجہ سے, رشتوں کے لیے جو آپ دعا کرتے ہیں اس کی وجہ سے رشتے زندہ رہتے ہیں. جب رشتوں کے لیے دعا ختم ہو جائے رشتے مر جاتے ہیں. بس یہ اصول ہے, یہ دعائیں رشتے زندہ رکھتی ہیں, کیونکہ دعا جب تک آپ کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ زندہ رہے, رشتے کے اندر کوئی آکسیجن باقی رہے, رشتے کے اندر کوئی خیر باقی. جس دن آپ نے دعا کرنا چھوڑ دے, واہ صاحب اے کتے دی دوم میں اے سدا سک دے, یہ مایوسی والے جملے مومن بولتا. بولو بھائی, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوچنے لگ جاتے, خیر میں ولید کبھی اسلام نہ لاتے. کب لا رہے ہیں اسلام میرے بھائی؟ غزوہ احد کے بعد, خندق کے بعد جا کے اسلام لا رہے ہیں, فتح مکہ سے پہلے. اور 3-4 جنگیں ہو چکی ہیں, اور ایک جنگ میں ان کی وجہ سے رسول اللہ کے دانت شہید ہو رہے ہیں, لیکن نبی نے دعا چھوڑی. ہمارے نبی نے کیا کہا, اللہ 2 عمر ہے, ایک ابو جہل ہے اور دوسرا عمر میں خطاب ہے, ان دونوں میں سے جس کو تم محبوب مانتا ہے اس کو. حالانکہ وہ عمر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں, زیادتیاں کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, ابو جہل بھی مار رہا ہے, لیکن ان کے لیے دعا کر رہے ہیں ہمارے نبی. میں نے اس لیے کہا نا, جو بد دعاؤں کے لیے کام کر رہا ہے اس کے لیے بھی دعا کرنا, یہ صرف محبت والا کر سکتا ہے, نفرت والا بندہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا.
تو یہ نبی کی دعا تھی، اور 7ویں ہجری میں تقریباً جا کے عمر بن خطاب اسلام لا رہے ہیں، 7 سال کے بعد دعا جاری رہی ہے اس کے لیے کم از کم، سبحان اللہ. اور عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا. اس لیے میرے بھائی اپنے رشتوں میں اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، دعاؤں کو زندہ رکھیں، اللہ کا واسطہ ہے. ٹیل ماریں، زور لگائیں، لیکن مایوس نہ ہو میرے بھائی. ان کے لیے کم از کم دعا جو ہے وہ لازم رکھیں. دعا معجزے پیدا کر دیتی ہے، دعا کرامتیں کر دیتی ہے، دعا قایا پلٹ کے رکھ سکتی ہے. اللہ کی قسم، جو انسان کے بس میں نہیں ہوتا دعائیں وہ کر دیتی ہیں. اگر دعا مچھلی کے پیٹ سے انسان کو نکال سکتی ہے، سبحان اللہ. اگر دعا نیچے چھری چل رہی ہے لیکن چھری چل نہیں پا رہے ہو، جنت سے مہنڈے آ جاتے ہیں میرے بھائی. اگر دعا ایوب علیہ السلام 7 سال کی بیماری، کیڑے پڑ گئے ان کو بستی سے باہر نکال دیا گیا، اس بیماری سے واپس لا سکتی ہے میرے بھائی. یہ دعا کچھ بھی کر سکتی ہے. کیونکہ دعا یہ نہ دیکھو کہ کس مسئلے کے لیے مانگ رہا ہوں، دعا یہ دیکھو کس سے مانگ رہا ہوں. وہ اللہ ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی کہا پلٹ سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رشتوں کے اندر محبتیں پیدا فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے، اتحاد پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نافرمان اولاد ہے ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جو فرما بردار اولاد ہے انہیں ماں باپ کے لیے استقامت والا، اخلاص والا بنائے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.